ڈاکٹر عمران اسلم بات کر رہا ہوں, انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف سعود ایسٹ. Nice to meet you, sir. I welcome you first to London, and Asman Khan, sir, President, sir. Assalamu alaikum. I come here with a lot of hope of you answering this question. آپ نے بات کی کہ ویلفیئر اسٹیٹ کی آپ نے بات کی, جہاں آپ نے ذکر کیا کہ 6 out of 10 children پاکستان میں ان ایجوکیٹڈ ہیں, اور جو ابھی پاکستان تحریک انصاف کے جو نئے سی کے جو لوگ آ رہے ہیں, جن میں قصوری صاحب ہیں جو بیکن ہاؤس کے سپیریئر آف بیکن ہاؤس ان پاکستان, تو کسی بندے نے ان کو کہا کہ پاکستان میں 50% لٹریسی ہے, کہ کیا وہ قصوری صاحب, یا تو سر این ایگزامپل, یہاں بڑا آسان ہے کہ کہنا کہ وہ کرپٹ ہے, یہ کرپٹ ہے, پر ہمارے پارٹی میں اس طرح کے لوگ میرا خیال اب شامل انہوں نے کر پوزیشن نہ جو کر سکتے ہیں پاکستان میں کچھ, but they haven't delivered at the moment. قصوری صاحب is one example with lot of regret کہ بات ہم بری کرتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, پر لوگوں کو میرا خیال ہے پاکستان کے حالات اتنے گمبھیر ہیں, لوگوں کو چاہیے کہ ہماری پارٹی میں کسی قصوری صاحب ون پرائم ایگزامپل کیوں نہیں بیکن ہاؤس کے قصوری صاحب فری کرتے ہیں سب کے لیے. What's the question? What is the question? The question is کہ قصوری صاحب آپ نے کہا کہ 50% لٹریسی ہے پاکستان میں, قصوری صاحب سارے بیکن ہاؤس کے 4 بچے اسکول نہیں جا پاتے ہیں, 50% لٹریسی کریکٹ کیس اتنا ہی, یعنی کہ اٹس لائک اے کینسر ان دی ایجوکیشن. قصوری صاحب کیوں نہیں پھر ہماری جو سی کہتی قصوری صاحب کو, یار تمہارے پاس یہ پاور ہے, سب بیکن ہاؤس کے اسکول فری کریں, مسئلہ آپ کا یہ حل ہو گیا نہیں کا. دیکھیں عمران, یہ اسٹارٹ ہے نا ایک, let me, you are asking a very provoking question in a very innocent way, and let me now try to give you an answer. Like you and I and every one of us sitting here, we all wear different hats. Qasuri Saab is a new entrant in the party. Inshallah ta'ala اگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ دن رہ گئے تو شاید یہ سارے اسکول تو نہیں دیں گے کسی کو بھی, وہ کیونکہ وہ بزنس مین ہیں اور ان کے ٹھیک ٹھاک فیملی میں پیسے ویسے بنتے ہیں. But I'm sure that we will be able to convince them and we will be able to. I don't think we can rely on Qasuri Saab to become our really education expert. انہوں نے ایک کام, اچھا اب قصوری صاحب کے ساتھ میرے کوئی وہ مشرف کے ساتھ رہے اور یہ رہا, تو میرا ایک اپنا ویو ہے, بٹ میں آپ کا سوال کا پورا جواب یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ قصوری صاحب نے کوئی بہت ایجوکیشن کے حوالے سے برائی کی. میرا خیال ہے پرسنلی آئی وڈ سے کہ انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا, تو ان دیٹ رول آئی وڈ سے کہ پرہیپس آئی ہیو سم تھنگ ٹو یو نو این ایکس ٹو گرائنڈ. بٹ چاہے انہوں نے جیسے بھی لوگوں کو پڑھایا, چاہے زیادہ فیس لے کے پڑھایا, لیکن انہوں نے کچھ لوگوں کو پڑھا تو دیا, اور وہ بہت اچھا, وہ پاکستان کے اسٹینڈرڈ سے, اور میرے وہ بالکل دوست نہیں ہیں, لیکن انہوں نے ان کے جو اتنے سارے اسکول اس میں کچھ بچے پڑھ رہے ہیں, تو یہ ہم کریں گے کہ جب ہم اپنے گورنمنٹ کے اسکولس کو لے کر آئیں گے اور وہاں پہ بھی ہم ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کو اوپر کریں گے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے اسٹینڈرڈ کو ڈاؤن کریں. دیٹ وڈ بی انٹائرلی فولش. بٹ واٹ وی ہیو ٹو ڈو از وی ہیو ٹو ٹیک پبلک اسکولز اینڈ ریز دیئر اسٹینڈرڈ. تو جب ہم ان کو بڑھائیں گے نا تو پھر ہوگا کیا کہ قصوری صاحب کے پاس کوئی چوائس ہی رہ گی, اور قصوری صاحب جیسے بہت سارے لوگ کہ وہ اپنی فیسیں نیچے کریں. اچھا ہاں, دوسرا سوال میرا یہ کہ آپ نے بات کی انرجی کے بارے آپ نے بات کی. جی سر. اور ابھی دیکھا کہ انڈیا نے ابھی کافی بڑا انہوں نے کانٹریکٹ کیا کوئی امریکن کمپنی کے ساتھ سولر انرجی فارمز کے اوپر. جو ہماری جو ہوئی تھی ہماری جو انرجی پالیسی, کیا اس میں سولر انرجی فارمز کے بارے میں کوئی بات ہوئی تھی, کوئی ہماری کوئی چاری کسی اس کے بارے میں تھوڑا پلیز بتائیں. ابھی ہمیں بتا رہا ہوں آپ کو عمران, ایک ہم نے سب سیکٹر انرجی میں لگایا ہوا ہے اور اس کا نام ہے فارم انرجی, رورل انرجی. اس کے اندر ابھی ہم نے ایک ڈیزائن فارملائز کیا ہے آف این انجن سولر بیسڈ. اور میں نے ابھی آپ سے ایک بات کی تھی کہ یہ جو if I remember correctly کہ اگر کسی کے پاس 10 ایکڑ جگہ پہ کوئی 10 cows یا 10 animal heads ہوں, so it can create enough biogas and through the manural processing okay, then we can do that village electrification and other things and needs for the tube well.
We are very actively working on it, and if you have any ideas on it and if any more input, please, that is why मैंने इनसे request की थी कि मेरा ना नीचे email लिख दो यार, तो वो मैं I promise you कि मैं पहुंचा दूंगा. Now whether that becomes part of policy or not, I will not promise. email which you read. ये मेरा personal email है जो आप पढ़ते हैं. हाँ जी मैं पढ़ता हूँ, खुद पढ़ता हूँ. ये मेरे ऑफिस का नहीं है, ये मैं खुद पढ़ता हूँ. And what I have done is this, because my work has increased, so in my secretariat I have which is my contribution, मैंने 2 लोगों को रखा हुआ है full time अपने ऑफिस में who get paid, and उनका काम ये है कि जो मेरा PTI का वर्क है उसमें अगर मुझसे कोई चीज़ स्किप हो गई है या कुछ हो गया तो सारा secretarial, it's amazing. I mean I get about over 100 emails a day, so I go crazy सर सबको पढ़ते हुए. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि असद इन्हें would be, I don't think that after I joined, then I started to contact people and all that in the right context. Anytime he sent me an email, he always got an answer, or anyone else. Now there are people, so, but I am also not perfect. I'm a human being. So At least अगर somebody is कभी एक आध over- email का जवाब ना आए तो दोबारा भेज दीजिए. लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह. जी सर, any other question? हामिद साना सर. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद है, मैं रेडिंग से पीटीआई कोऑर्डिनेटर हूँ और साउथ ईस्ट से मेंबर हूँ साउथ ईस्ट का. मेरा क्वेश्चन सर हमारी पॉलिसी के हिसाब से कि हम जब अपनी पॉलिसी यहाँ तो आपने बड़े वाज़ेह तरीके से जो एक्सप्लेन किया और माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आपने चीज़ें जो है हमें एक्सप्लेन की. हमारे इवन इंटेलेक्चुअल जो है पाकिस्तान में जो मीडिया एंकर्स हैं या दूसरे लोग भी हैं वो भी बार बार ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो जलसे तो करती है, बातें तो करती है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई वाज़ेह पॉलिसी जो है डिस्क्लोज नहीं की. आया हम लोग डरते हैं कि कोई हमारी पॉलिसी चोरी कर लेगा या हमें कोई खौफ है या इस सिलसिले में कि हमें कम से कम लोगों को एटलीस्ट जो है जो इंटेलेक्चुअल है पाकिस्तान के और जो मीडिया है उनको तो कम से कम हम जो है वाज़ेह करें कि हमारी जो पॉलिसी है वो है क्या. मुझे तो पता है, आपको भी पता है कि ज़बरदस्त पॉलिसी है, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में लोगों पे वाज़ेह नहीं हुई पाकिस्तान में. दूसरी बात ये सर कि मेरा इस क्वेश्चन का जवाब दे लूं फिर आप जी, दूसरा जी, पूछिएगा. There is no, मैं आपको बताऊं कुछ जल्दी वल्दी नहीं है. अगर आप लोग यहाँ पे 9 बजे तक बैठना चाहते हैं बैठे. नहीं आपके साथ बड़ा हमेशा मजा ये होता है, वो लोग कहते हैं ओ जी ये बड़ा आदमी आ गया, एक तो यहाँ कोई बड़ा आदमी नहीं बैठा हुआ. जी. I've come to learn from you as much as you know what I. तो मैं जवाब उसका ये है कि जब हमने फर्स्ट 100 डेज प्लान बनाया तो हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि अब इसको मीडिया को दे दो. तो एक साहब आए, उन्होंने कहा ये चुरा लेगा, कोई नवाज शरीफ चुरा लेगा. मैंने कहा चुरा लेगा लेकिन हमारा दिमाग तो नहीं चुराएगा ना, वहाँ तो अंदर तो पाए भेजा ही भरा हुआ है ना. तो यहाँ पे तो मैंने खान साहब को कहा जी कि खान साहब आपके पीछे 1000 पढ़े लिखे लोग लगे हुए हैं, आप फिक्र नहीं करें, हम आपको इनोवेटिव चीज़ें देंगे. तो उसके बाद अब आपको बताओ हमने एनर्जी अनाउंस कर दी है, अब हमने गवर्नमेंट अनाउंस कर दी है और अब हम जा रहे हैं. अब हम वाटर बेस पे we every 2 to 3 weeks will be announcing. Otherwise everything finished. And by the time we are ready for election, उस वक्त तक इन तमाम चीज़ों से हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे और then that will be announced. So that is the answer. ज़बरदस्त. दूसरी चीज़ मेरा जो ताल्लुक है वो इसलिए रूरल पंजाब से, एग्रीकल्चर से हमारा ताल्लुक है. सारा ख़ानदान जो एग्रीकल्चर से. मैं अभी महीना पहले था पाकिस्तान में और ओबियसली छोटे फार्मर्स हैं, दे नॉट फ्यूडल्स. वो लोग सबके जहनों में एक बात थी तरीके इंसाफ के बारे में कि जो रेवेन्यू है हमारा, जो हम कहते हैं ना कि रेवेन्यू को जनरेट करेंगे, वहाँ पे लोगों को एक प्रोपेगेंडा ये भी किया जा रहा है कि आप लोगों को तरीके इंसाफ जो है वो दुगना टैक्स लगाएगी. ये चीज़ उनको बार बार जो है वहाँ पे, क्योंकि ओबियसली गवर्नमेंट इस पर डरा रहे हैं उनको डरा रहे हैं. हाँ. तो वो लोगों को अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं है. हमें जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं उनको एक चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है रूरल एरियाज़ में कि हम उन पे जो है वो टैक्स बर्डन नहीं डालेंगे. जो हायर ओबियसली अर्नर है, जो बड़े फ्यूडल्स हैं, उन पे हम जो है वो टैक्स जो है वो ज़्यादा वो बड़ों पे भी नहीं डालेंगे, जबरदस्ती नहीं डालेंगे. ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन जो ज़्यादा अर्नर है Let वो. me give you the answer to that. What do you do? आपको सॉरी आपका नाम आपने हामिद. हामिद साहब, what do you do? What is your profession? मैं ट्रांसपोर्ट रन करता हूँ सर. अच्छा, आप देखें बिजनेस में देखें, टैक्स लगना चाहिए जी इनकम पे. अगर इनकम नहीं है तो टैक्स कैसा? लेकिन अगर इनकम है तो टैक्स इज अ मस्ट. लेकिन उनको अच्छा, अब जो छोटा वाला मेहमान है उसको हमने क्या किया है, एक दो चीजें आप बड़ा अच्छा आपने पॉइंट बताया. वहाँ पे आपने
پتہ نہیں نام سنا نہیں سنا, ایک ملک خدا بخش بچہ صاحب ہوتے تھے, ایک ہمارے ایگریکلچر منسٹر پاکستان کے, بہت زبردست اچھے منسٹر تھے, اور انہوں نے ایگریکلچر ان کے بیٹے ہیں طارق بچہ صاحب, ویری ہائیلی ایجوکیٹڈ گڈ مین, وہ ہمارا ایگریکلچر ریفارم کو وہ فالو کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے کہ جس چھوٹے کسان کا اگر کوئی 10 ایکڑ کا ہے, ہم نے کلیکٹیو یہ کرنا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا 2-2 ایکڑ والے بھی, تو ان کو ہمیں جمع کر کے ان سے کہنا جی 1 ایکڑ جگہ آپ ہمیں دے دو 2 سال کے لیے, اور ہم اس 2 ایکڑ کے اوپر آپ کے سامنے اس جغرافیائی کنڈیشن, پانی, موسم, اس کے حوالے سے ایک ڈیزائننگ کرتے ہیں کہ یہاں پہ بیسٹ کراپ کتنی ہو سکتی ہیں اور کیسے ہو سکتی ہیں, یہاں پہ بیج کب بویا جائے گا, کیسا بویا جائے گا, پانی کتنا دیا جائے گا, کم دیا جائے گا, پیسٹی سائڈ کتنے کم سے کم یوز کر کے ہم بیسٹ نکال سکتے ہیں اور ہم اس کو ڈبل سے زیادہ کر دیں گے ییلڈ کو. اور وہ جو دوسرا کسان ہے نا, وہ بیچارہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, غریب جو لوگ ہیں, اور وہاں پہ جو کام کرتے ہیں نا لوگ, تو ان کو ہم نے پریکٹیکلی سکھانا ہے, اور جب ان کی ییلڈ ڈبل ہو جائے گی تو پھر ان کے لیے ان کے مال کو ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ مارکیٹ میں پہنچ جائے. اور آڑتی جو ہے نا جی بیچ میں, جس نے کسان کی کمر توڑی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں, اس آڑتی کے رول کو جی کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس پلان میں ہے, یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, اور اب کتنا سکسیسفل ہوگا کتنا نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے بہت سکسیسفل ہوگا. اب اگر انکم ہوئی تو اس کے اوپر ٹیکس لگے گا, اگر انکم نہیں ہوئی تو ٹیکس نہیں, اور اس کو اگر وہ حساب کتاب نہیں آتا تو ہم اس کے لیے حساب کتاب پرووائڈ کریں گے کہ ایک چھوٹا سا اس کو فارمیٹ دے دیں گے انکم اسٹیٹمنٹ کا. ٹھیک ہے سر؟ سر عدنان. السلام علیکم جی, عدنان خطک, اور میں فائنانس سیکرٹری ہوں ساؤتھ ایسٹ پی ٹی آئی کی. ویسے میں بائی پروفیشن نیوکلیئر میڈیسن انجینئر ہوں, اور میں شوکت خانم کو آڈٹ بھی کیا ہے نیوکلیئر میڈیسن میں. سو جو مجھے اس وقت جو ایک چیز نظر آئی, پاکستان میں ریگولیٹری ایجنسی نہیں ہے کوئی, میڈیسنل اینڈ ہیلتھ ریگولیٹری ایجنسی. اور ابھی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا جو یہ کیس ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل میں آئے دن رپورٹیں آتی ہیں, تو کیا پی ٹی آئی پاور میں آ کے انڈیپینڈنٹ میڈیسن اینڈ ہیلتھ ریگولیٹری ایجنسی بنانے کا ارادہ رکھتی ہے, کوئی اس بارے میں کوئی ان کی پلاننگ ہے؟ اور دوسری بات کہ میڈیکل کا جو بجٹ ہے, ہیلتھ سیکٹر کا جو بجٹ ہے, وہ ہے تقریباً 1.8%. نہیں جی نہیں, یو رانگ. لیکن لیکیجز کے ساتھ 0.6%. جی لیکیجز کے ساتھ 0.8% یا 0.6 ہے جی. 0.7%. 1.8 ایجوکیشن پہ خرچ کر رہے ہیں, جس کو پہلے سال ہم نے انشاءاللہ, میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو, بیک بورو, اگر ہمیں تھوڑے سے پیسے ادھار بھی لینے پڑے نا تو ہم اس کو 4 پہ لے جائیں گے, پھر اس کو 5 پہ لے جائیں گے, پھر اگلے اس کو ہمیں سر پہنچانا ہے. ہمیں مانگا ہے انہوں نے 0.6 سے 1.5, جو ہمارا بہت اچھا گروپ کام کر رہا ہے. تو 2 آپ کے جواب دو. ایک تو ہم نے ایف ڈی اے کی لائنز پہ ایک ایجنسی بنانی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوگی, جس کو کوئی پرائم منسٹر فون کر کے اس کے بندے کو نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہیں چینج کر رہا ہوں. ایک ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ گورننس میں جو بھی بورڈز ہم بنائیں گے, وہ بورڈز اب ہوتا ہے کہ پی آئی اے میں یا ریلوے میں یا اس میں اور اس میں جو بورڈ بنتے ہیں, ان کا جو سی ہوتا ہے نا جی, اس کی تقرری جو ہے وہ پرائم منسٹر خود کرتا ہے. یہ نہیں کرے گا, یہ چیئرمین صاحب نہیں کریں گے, وہ خود کہہ چکے ہیں کیمرے صاحب یہ میں نہیں کروں گا. میں نے صرف بورڈز بنانے فرام دا بیسٹ پیپل ان دا کنٹری دیٹ آئی کین لے مائی ہینڈ آن, اور اس کے بعد وہ بورڈ اپوائنٹ کرے گا سی او, اور سی او کو ٹارگیٹ دیے جائیں گے, اور اسے کہا جائے گا اگر تم نے اچیو کر لیے ٹارگیٹ تو آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا, اور اگر نہیں کیے تو آپ جیل میں جا سکتے ہو اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی. تو ایف ڈی اے بھی اسی طرح ہم بنائیں گے. یہ جو ابھی زرداری صاحب نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے شریف برادران کو آپس میں گیم کھیل رہے ہیں, ناریل آیا ہوا ہے, 2 بندر ہیں, ادھر ادھر ہو رہا ہے کام ڈرامہ, نورا کشتی ہو رہی ہے, تو یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے یہ ضرور بنانا ہے. اور ساتھ میں ایک کوشچن تھا ریلیٹڈ یہ اس کے ساتھ. کچھ عرصہ پہلے کچھ پاکستانی پیشنٹس جو کہ کینسر کے اور برین ٹیومر کے تھے, انہوں نے مجھے اپروچ کیا بیکاز دے نیو می ٹو سم پرسنل کانٹیکٹ, اور ان کا علاج پاکستان میں اویلیبل نہیں تھا, ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ یو کے اور یو ایس اے سے علاج کراتے, کیونکہ 1 کروڑ کا 1 کروڑ یا کچھ اس طرح خرچہ آ رہا تھا. اب میں نے جب معلومات کی تو انڈیا میں میڈیکل سٹیز بنی ہوئی ہیں. دہلی ایئرپورٹ کے پاس ہی گڑگاؤں میں اپولو بنی ہوئی ہے, چنائے میں ہندوجا ہاسپٹل ہے, بامبے میں,
کیا ہم اس طرح کوئی پلان لا سکتے ہیں کہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں وہ بجائے ان ملکوں کی طرف دیکھنے کے لیے سنگاپور یا انڈیا جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے اپنے ملک میں ہی ان کو کوالٹی جو ہے ٹرشری کیئر یا قریب دے دیجیے جی ایئرپورٹس کے ساتھ بنا دی جائیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہماری پالیسی یہ ہے، اس میں میرا خیال ہے کچھ اور جواب کور ہو جائیں گے. جو ہماری فورن پالیسی ہے اس کا سب سے پہلا کارڈینل اصول یہ ہوگا کہ اب تو ذرا غور سے سن لیجیے گا، اس پہ ری ایکٹ مت کیجیے گا پہلے، پھر اس کے بعد ساری رات بات کرنی ہوگی تو کریں گے، کہ ہماری بیسٹ دوستی جو ہے وہ ہماری ایران، افغانستان، انڈیا اینڈ چائنا کے ساتھ ہونی چاہیے. ہماری بیسٹ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودی ہوتا ہے نا جی، وہ بھی کسی گاہک کو نہیں مارتا ہے. تو اب اگر ہم ان کے گاہک بن جائیں اور وہ ہمارے گاہک بن جائیں، اور وہ جو ٹرمینالوجی ہے کہ آپ انڈیپینڈنس کے بجائے انٹر ڈیپینڈنس رائج کریں، ہم انٹر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں ایک دوسرے پہ، تو ہمارا ٹریڈ میں بھی اس میں بھی ہوتا. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کشمیر کے معاملے میں کشمیریوں کی حمایت کرنا بند کر دیں گے، لیکن ہم کشمیریوں کی حمایت کبھی بھی نہیں بند کریں گے. اور وہ جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو کشمیر پرابلم ہے وہ پاکستان کا پرابلم نہیں ہے، یہ انڈیا کا پرابلم ہے. انڈیا نے فوج اپنے کشمیر میں لگائی ہوئی ہے، انڈیا اپنے کشمیریوں کو مار رہا ہے، پاکستانی اپنے کشمیر میں پاکستانیوں کو نہیں مار رہا ہے. پاکستان کے کشمیر میں جو پاکستانی ہے وہ خوش ہے. تو ہم نے بجائے اس کے کہ ہم نے اس کے پرابلم کو خود لے کے اور اپنی ریلیشن شپ اس سے خراب کر لی، ہمیں انڈیا کو مورلی مجبور کرنا چاہیے، اور یونائٹڈ نیشنز اور ساری دنیا کے جو وہاں پہ ہمیں فل ایفیکٹو ریپرزنٹیشن کرنی چاہیے. اور یہ انڈیا کو کہیں کہ یہ آپ کا پرابلم ہے، آپ سالو کریں، اور ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بھی شروع کریں، ایجوکیشن میں بھی، میڈیسن میں بھی. آئی ٹوٹلی ایگری کہ آپ 1 کروڑ روپے کے بجائے اگر 10 لاکھ میں کام کر سکتے ہو تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ دیٹس دی آنسر. اچھا، کائنڈلی ایک ریکویسٹ ہے. پہلے تو 1 person can only ask 1 question. ہمارے پاس اونلی 20 منٹ ہے ہمارے پاس کویشچن آنسر کے لیے. اس کے بعد نیکسٹ سیشن میں ہمارا کیونکہ فوڈ ہے تو آپ فیروز خان صاحب یہی ہیں، آپ پرسنلی ان سے کویشچن پوچھ سکتے ہیں. اور سر کائنڈلی اس کو چھوٹا رکھیں اور ایک بندہ ایک کویشچن. 1 سیکنڈ. جی السلام علیکم، میرا نام گویا مرزا ہے، میں بھی ساؤتھ ایسٹ میں رہتی ہوں، فرام بریکٹن. میرا سوال یہ ہے کہ ٹاکنگ اباؤٹ انرجی، how will PTI manage to renegotiate the terms of the loans that we have from the IMF? And does that not relate to the cost of high energy costs that our people are paying? What will PTI do to renegotiate those terms? کیونکہ جو ایز اے لیمن میں نے تو یہ سنا ہے کہ ہمارا بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے ہر پاکستانی کا، اور اس کی وجہ سے ہماری ہر یوٹیلیٹی کی پرائس آسمان تک پہنچی ہوئی ہے. پی ٹی آئی اس کے لیے کیا کرے گی اگر انشاءاللہ؟ نہیں جی، دیکھیں there is a little misnomer here and کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے لون ضرور ہیں، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ انرجی کے حساب سے کچھ ہم نے اس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. انرجی کا جو ہمارا کرائسس آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ آپ کا پاکستانی روپی کی پیریٹی جو ہے وہ 60 سے 90 پہ چلی گئی، اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ریٹس تھے وہ $50 سے لے کے $100 سے اوپر کروڈ آئل پہ چلے گئے. اور ہم نے پچھلے 15-20 سال میں یہ ہم نے سوتے رہے ہم، اور ہم نے اپنی جو پاور پلانٹس تھے اس کی جو ٹربائنس تھیں ان کی جو الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے وہ ہم نے فرنس آئل کے اوپر رکھی ہوئی تھی. اگر ہم اس کو وہ پہلے سے کنورٹ کر لیتے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک نیا جو انرجی کا پلانٹ لگتا ہے تو اس میں $1 ملین سے $1.5 ملین پر میگا واٹ پہ لگ جاتا ہے. اور اگر آپ کرنٹ پلانٹس کو جو ہم چاہتے ہیں کہ 5000 میگا واٹ، پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے تقریباً فل پیک لوڈ پہ 17000 میگا واٹ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ہم نیچے ہو کے 12 اور 10 تک آ جاتے ہیں. تو ہمارے پاس جو شارٹیج ہوتی ہے وہ ایٹ ورسٹ 5 سے 6000 میگا واٹ کی ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے پرانے پلانٹس ہیں جس کا نمبر 1 ہم نے کام شروع کرنا ہے پی ٹی آئی میں. ہم نے 3 چیزیں کرنی ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے ایل این جی جو ہماری $28 سے لے کے جو کاسٹ 12 یا 7 یا 8 پہ آ جائے گی، ایک تو ہم نے ایل این جی کے کچھ ٹرمینلز بنانے
फ़ौरन शुरू करने टेम्परेरी बेसिस पे। सेकंड, हमने अपनी जो कोल, जो हमारा थर कोल है जिसके ऊपर हम कोई सेंचुरीज रह सकते हैं, हम उसको डेवलप करेंगे और समंदर से पानी लाके और उस कोल को वहीं डेवलप करके वहाँ से हम पावर जनरेट करेंगे और कोल पे करेंगे। जब हम कोल पे करेंगे तो वो कॉस्ट हमारी हो जाएगी जो इक्विवेलेंट BTU में वो लेस देन $5 से $6 एज कम्पेयर टू 28। दैट इज द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू डू। द थर्ड थिंग वी हैव टू डू इज दिस व्हिच इज कॉल्ड कैस्केडिंग। जो हमारे दरिया ऊपर से आ रहे हैं, उन दरियाओं के अगर आप देखें तो आप शायद गई हो अगर कराकरम, तो जो इंडस है, जो दरिया सिंध इंडस जो है वो निकलता है जी इधर से K2 की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट से, और रिवर गिलगत आता है नॉर्थ वेस्ट से, और ये डिवाइड करता है। ऊपर कराकरम है, इधर हिमालयस हैं और इधर हिंदू कुश है। तो इसके अंदर जो बाय द टाइम ये सिंध तक पहुंचता है तो वो 20,000 फुट से लेके और वो चला जाता है जीरो पे, सी लेवल पे। अगर हम इसमें स्टेजेस क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे रास्ते में टरबाइन चलाएं, ये लंबा काम है, लेकिन ये काम हमें करना चाहिए था। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे जैसे लोग हैं ना जी, ये सफ़ेद बाल किए हुए, हमने इन बच्चों को के साथ बड़ी ज्यादती की है। अगर हम कर रहे होते तो हमारा हाइडल 30-40% पे होता, हमारा कोल 30-40% पे होता, हमारी बिजली बहुत अच्छी होती। अब मैं आपको एक और जुल्म बताऊँ, वो क्या है, सॉरी यार फुरकान, देखें आपने सब्सिडीज अपने मुल्क में चलाई ना, हमारी हर चीज में बेईमानी है और हमारी हर चीज में करप्शन है। देखें मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे जब मैं PIA में बैठता हूँ ना जी, तो मुझे सब्सिडाइज किया जाता है क्योंकि PIA लॉस में जा रही है। अच्छा, गरीब कितना PIA में बैठ सकता है या जहाज में सफर कर सकता है? कितने गरीब करते हैं जो बेचारा बिल्कुल गरीब है। तो आप मुझे क्यों सब्सिडाइज कर रहे हो? मुझे तो नहीं चाहिए, मुझसे पूरे पैसे लो। अच्छा, बिजली आप सब्सिडाइज कर रहे हो, बिजली आप फ्यूल पेट्रोल सब्सिडाइज। जब मैं अपनी गाड़ी चमकदार किस्म की जाके गैस स्टेशन लेके जाता हूँ, मुझे गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों दे रही है? वो मेरे नीचे मोटरसाइकिल वाला है या बस में बैठने वाला है और उसके नीचे बंदा है जो बेचारा पैदल चलता है। तो आपने सारा पैसा सब्सिडी में 400 बिलियन रुपीस अ ईयर we give in subsidies which is being spent on either middle class, upper middle class and rich people, not on the poor. तो ये हमने एक पॉलिसी की है जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है कि no more across the board subsidies। और ई गवर्नेंस का जिक्र आया था, हमने अपने ID कार्ड्स में इंशाअल्लाह ताला एक चिप डालनी है और उस चिप के अंदर हमें ये पता चल जाएगा कि इस आदमी की इनकम लेवल क्या है, इसकी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, ये रहता कहाँ है, इसके कितने बच्चे हैं, इसकी तालीम क्या है, और इसका उसके हिसाब से फिर हमने वो बहुत सारे यूटिलिटी स्टोर्स और क्लिनिक्स खोलने हैं। देखें गरीब आदमी का या किसी का भी आम शहरी का प्रॉब्लम क्या होता है किसी भी मुल्क में, वही होता है जो इंग्लैंड में जो वहाँ पे भी यही है। नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर सेफ्टी, नंबर 2 के रोजगार उसको चाहिए, उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो इज्जत से रह ले, और एजुकेशन वहाँ पे हो और सेहत वहाँ पे हो। तो ये तीनों चीज़ों के लिए हमने किया कि उस चिप पे जब वो जाएगा यूटिलिटी स्टोर, तो फिरोज खान जाएगा, बहुत अमीर आदमी है, फुल पैसे देगा जी हर चीज़ के हर जगह। और जब गरीब जाएगा, जैसे ही कार्ड डालेगा उसे कहेंगे जी फुरकान साहब है, इनको आधे रेट पे मिलेगा, इनका एक रेटिंग मुकर्रर हो, इनको ये चीजें इस तरह मिलेंगी। अच्छा, इसके बाद फिर फुरकान साहब को ये कहा जाएगा फुरकान भाई ये आपने सारी उम्र का ड्रामा नहीं करना है, आपको 2 साल देने हैं, 2 साल के अंदर आप ये बताओ आपको ठेला लगाएं, आपको दुकान लगाएं, आपको क्या लगाएं, ताकि आप इस पॉवर्टी से निकल के भी ऊपर आ जाओ। ये होता है, ये हो रहा है दुनिया में। हमारे सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा कि हमने इन टूल्स को यूज नहीं किया, हमने ई गवर्नेंस को यूज नहीं किया। तो ये है था। थैंक यू। मैं राजिया हूँ, सोलिसिटर और मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ और अंसार बर्नी के साथ UN लेवल का काम भी कर रही हूँ और अपनी चैरिटी है क्लीन हार्ट वीमेन एंड फैमिली राइट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन भी हूँ। तो आपका थर्ड जो सेक्टर है सोशल एंटरप्रेन्योर, उसके लिए क्या पॉलिसी है? अभी मैंने कुछ रिसर्च किया है
जो इंडिया है इस वक्त एशियन टाइगर क्यों बन रहा है, बिकॉज जो उसकी पुअर है वो बहुत स्ट्रांग हो रही है। और दुनिया का जो नंबर 1 रिचेस्ट बंदा है बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, वो अपना उन्होंने कलेक्टिव जो 90% पैसा अपनी चैरिटी को दिया, वो पैसा उसका मोर देन 50%। अभी बिल ने नहीं दिया, से वॉरेन ने दिया जी। बिल ने 90 बिलियन में से कोई तकरीबन 20-25 दिए हैं, बाकी वो मेलिंडा और बिल अभी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आ जाएगा। बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन वॉरेन बफेट ने 90% दे दिया था। और वो ज़्यादा इंडिया को इन्वेस्ट हो रहा है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया के बिलियनर्स को कि आप आएँ इंडिया में और अपना पैसा इधर चैरिटीज के लिए इन्वेस्ट करें। इसके लिए आपकी क्या पॉलिसी? जिस दिन इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए, उसी दिन इन सारे गोरों को ये पता चल जाएगा कि इमरान खान के साथ कैसे डील करना है। उनको ये भी पता है, इनके जो हमारी तो थिंक टंकी है ना जी, दोबारा मैं कह रहा हूँ, उनके थिंक टैंक्स हैं। उन्होंने हर आदमी को फिगर आउट किया हुआ है कि इस आदमी के साथ कैसे का। इमरान खान को कोई रिश्वत नहीं ऑफर करेगा। इमरान खान को कहेंगे कि ये लो पैसे और लगाओ और हम तुम्हारे पीछे हैं। इमरान खान को ऑलरेडी जापान और चीन ने और टर्की ने, खान साहब जा चुके हैं इन तीनों मुल्कों में, उन्होंने कहा यू कम देयर, यू गिव अस गुड रूम टू वर्क एंड डोंट वरी अबाउट द मनी, वी विल गिव यू द मनी। तो वो जो बात है आपकी, बिल गेट्स भी आएंगे। पता है आपको, पाकिस्तानी छोटे छोटे बच्चे जो बेस्ट दुनिया के ट्रेंड माइक्रोसॉफ्ट पे थे, जो बच्ची भी मर गई बेचारी, तो ये बिल गेट्स साहब को पाकिस्तान का बड़ा अच्छी तरह पता है। वो लेकिन आसिफ जरदारी के बाद नहीं जाएंगे। ये मसला है, ऑनेस्टली ये मसला है कि वो कोई भी नहीं जाएगा ना। तो इंशाल्लाह ये पहले गए थे एक मरतबा उनके पास, डिसपॉइंट होकर वापस चले गए। अच्छा, फिर अब आपकी तरफ एक बार मैं आता हूँ। हमारे मुल्क में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वेंचर कैपिटलिज्म का। जब आपने बिल गेट्स की बात की है ना मेरी बहन, बिल गेट्स हिमसेल्फ इज ए प्रोडक्ट ऑफ वेंचर कैपिटल। गराज में स्टीव जॉब इज ए प्रोडक्ट ऑफ वेंचर कैपिटल। आप 10 लोगों को उठाओ, 100 को उठाओ, उसमें से 50 बिल्कुल फेल हो जाएंगे, 40 कुछ इसी तरह चलते रहेंगे, बाकी थोड़े से अच्छा काम करेंगे, 2-3 का छक्का लगेंगे और माइक्रोसॉफ्ट बन जाएगी और एप्पल बन जाएगा। हमारे बच्चों को तो ये अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है ना। तो हमने ये वेंचर कैपिटल, मेरी अपनी पर्सनल ये बात होगी कि मैं लोगों के पास जाऊं, उनसे कहूँगा यार गिव मी अबाउट $1 बिलियन। मैं पाकिस्तान में वेंचर कैपिटल शुरू करना चाहता हूँ। छोटे छोटे लोग हैं जो इन्वेंट करने को चीज़ें फिर रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं। ओके, पेशे के लिहाज से मैं वकील हूँ, लंदन में रहता हूँ, सेंट्रल लंदन में। पाकिस्तान में सुबह सरहद से हूँ, नौशहरा से। सर आपको बताने की जरूरत ही नहीं, हम आपके एक्सेंट बात यह है जनाब, आपने जो बात की बड़ी अच्छी। एक तो वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग जो है कहती आया शेर आया, वो पीपल पार्टी के जीवे जीवे बटो जिए, और आप हमें एक अच्छी तालीम दे रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों को। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। बात यह है कि आप जो जितना अपना प्लान है वो एक नॉर्मल सोसाइटी के लिए है कि जहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होती है और दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो उसके लिए ये एक प्लान है। जबकि हमारे पाकिस्तान के लोगों की सोच या सोशल वैल्यूज़ जो हैं इतनी कंफ्यूजिंग है कि मैं कहता हूँ कि सोसाइटी बिल्कुल एबनॉर्मल है। बिल्कुल सही कहा। तो जब आप इक़्तिदार में आएंगे, तो जब लोग एबनॉर्मल होंगे, वही लोकल बॉडीज़ में नीचे से आगे पीछे वही बेसिकली तो वही गवर्नमेंट चलाएंगे ना। तो जब सोसाइटी एबनॉर्मल है, उसको एबनॉर्मल बनाया गया, सोशल वैल्यूज़ को उसको एबनॉर्मल बनाया गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो हमारा तालीम निज़ाम जो है आपने बताया वो इस तरह है कि ये पेशावर बोर्ड है, ये मर्दान बोर्ड है, ये वो। हमारे वक्तों में एक होता था फेडरल बोर्ड और एक प्रोविंस का। दूसरी जो आपकी एज के, हमारी एज के जो लोग हैं, वो वैल्यूज़ की या अखलाकियात की बात तभी करते हैं कि हमने वो दौर देखा है। अब मेरा कहने का सारा मकसद ये है कि समाजी तौर पर आपके पास क्या प्रोग्राम है कि कौम को बते हुए बड़ा कसदन अमदन बड़े मुख्तलिफ टैक्टिस से करप्शन ऊपर से आ रही है। प्रेसिडेंट को लोग देखते हैं, एक सिंबल है, वो करप्ट है, एक जज करप्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में अच्छे लोगों को कॉर्नर किया जाता है, जुडिशरी में अच्छे लोगों को कॉर्नर किया जाता है। हर सेक्टर में
जो अच्छे जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको कार्नर किया गया है। अब इस वक्त सोसाइटी में जो लोग ऊपर हैं जो मुल्क चला रहे हैं वो एक तो ज़हनी लिहाज से करप्ट हैं, इखलाकी लिहाज से करप्ट हैं, डिग्री उनके पास जेली है, तालीमी मयार जो है हमारी सोसाइटी के इस वक्त जो है वो ज़ाहरी तौर पर तो हर एक के पास एक डिग्री है, लेकिन इनफैक्ट इल्म तो हर एक के पास है, इल्म की रोशनी बहुत कम लोगों के पास है। तो मेरी सारी बात का मकसद ये था कि ये जो इस वक्त हमारी सोसाइटी का जो ये सोशल वैल्यूज़ बनी हुई हैं, मतलब है हमारे मुल्क में फ्यूडल सोसाइटी है, एग्जिस्ट करती है, सरमायादाराना सोसाइटी है, अब एक रिलीजियस क्लास पैदा हुई है, मुख्तलिफ उसमें सोचें हैं जो कन्फ्यूजिंग एक स्टेट बनी हुई है। तो इसके लिए आपका क्या प्लान है? आपके तो मतलब काफ़ी एरियाज आपने बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन मेरा कहने के बाद मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा कि ये तो एक नॉर्मल सोसाइटी के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस में एक नॉर्मल इलेक्शन में कि एक पार्टी जाएगी उसके बाद तहरीक इंसाफ आएगी तो आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे और ये पॉलिसी चलाएंगे, लेकिन नीचे सोसाइटी जो है जो मुल्क है उसका इखलाकी तौर पर दिवालिया निकला हुआ है। मैं एक आपको मिसाल दूंगा कि खान कयूम के वक्त में तालीम निज़ाम दो किस्म के थे। उसने गवर्नमेंट स्कूलों में सबके मलेशिया यूनिफॉर्म कर दिया, आम ग्रास रूट बुनियादी तौर पर उसने तालीम को फैलाया नीचे माशरे में आम गरीब लोगों के तबके में। आप देखें तो वो उर्दू स्कूलों के लोग जो हैं उन्होंने काफ़ी वक्त तक मुल्क को चलाया, न उनमें करप्शन थी न उनमें और कुछ था, मतलब है उन्होंने काफ़ी वक्त उस मुल्क को चलाया। तो तालीमी लिहाज से एक तो बुनियादी बात यह कि तालीमी प्रोग्राम और दूसरा जो है ये अखलाकी सोशल वैल्यूज़ मैं आपको बताऊँ जिससे मुल्क को स्टेट को कंफ्यूज किया हुआ है, और मतलब इसके लिए आपके पास क्या वो है? सर मैं आपके जो सवाल है बहुत अच्छा, और आप जाहिर है आपका इसमें शरीफुल्लाह जी शरीफुल्लाह साहब देखें, आपके सवालात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि यू हैव बीन वरीड, you are concerned and you understand the situation. अब इसमें 3-4 चीज़ें होंगी जी। नंबर 1 तो आखिर में मैं वो बात करूंगा जो नंबर 1 होनी चाहिए, लेकिन देखें आपने ये बिल्कुल सही कहा कि करप्शन बहुत रैम्पेंट है। 2 तरह के लोग माशरे में हैं नॉर्मली आजकल। जो लोग ईमानदार हैं वो ऐसा है जैसे आटे में नमक के बराबर, मैं आपसे एग्री करता हूँ। वो लोग हैं जिन्होंने करप्ट निज़ाम को बनाया और हम पे मुसल्लत किया, एक वो लोग हैं। और दूसरे लोग जो बिगर मेजॉरिटी है वो लोग हैं जो करप्ट निज़ाम में सरवाइव करने के लिए करप्शन करते हैं, वरना वो सरवाइव नहीं कर सकते। इनमें थोड़ी सी हमें डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी, और जब हम आएंगे पावर में तो हमारे पास 2-3 चीज़ें जो करनी होंगी वो ये है कि एक स्लो एवोल्यूशन होगा, वो एजुकेशन के थ्रू होगा। लेकिन पहले 100 डेज के अंदर अंदर हमने खान साहब को बार बार ये एडवाइस की है थिंक टैंक की तरफ से, और आप सब लोगों को मैं एक मरतबा और याद दिलाना चाह रहा हूँ कि थिंक टैंक जो है वो इम्पोजिंग ए पॉलिसी फॉर्मुलेशन बॉडी नहीं है। थिंक टैंक कुछ वो लोग जो सोचते हैं वो रिकमेंडेशंस दे रहे हैं जी कि हमारे पास ऐसा होना चाहिए। तो जैसे ये इलेक्शन है पार्टी के अंदर होने का, अब ये हम लोगों ने बहुत कोशिश करके खान साहब को कन्विंस किया और उन्होंने अनाउंस किया। वो हमेशा से करते थे, लेकिन कुछ लोग उनको डराते थे कि अगर आप करेंगे इलेक्शन पार्टी में तो पार्टी डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगा। उन्होंने अनाउंस कर दिया, अल्लाह का शुक्र है। तो हमने ये करना है कि शुरू में जो मैंने टैक्स टू जीडीपी रेशो और ये वो उसके अंदर हमने आइडेंटिफाइड करके कुछ टफ बहुत सख्त किस्म के फैसले शुरू से कर लिए, और उसके अंदर कुछ लोग पकड़े जाएंगे और कुछ लोगों को पकड़ के उनको ठीक ठाक हमें सजाएं देनी होंगी। उससे बहुत अफरा तफरी फैलेगी, बहुत सारे लोग हमारे खिलाफ साजिशें बनाएंगे और होगा ये कि लिस्ट रेडी सॉरी वो जो बंदे हैं अभी का लिस्ट रेडी those 5-10 people well we know some people ke why like I'll give you an idea. Let me complete this and I'll come to you. We know why हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो 8.5% या 8.2% है, वो किन किन हाउसेज हैं, बिजनेस हाउसेज, जहाँ से क्या क्या मिल रहा है और कितना चीज़ें। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। I'll come back to your specific answer later. कि what we'll have to do is then that shock wave will go and this is how it will travel.
اگر ہم نے پہلے 100 دن کے اندر اندر ٹف ڈیسیجن نہیں کیے اور بیک ڈاؤن ہو گئے تو وی آر گون فار اے 6 وی بیکم اندر پولیٹیکل پارٹی. بٹ انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. عمران خان از دی اونلی پرسن ہو ول اسٹینڈ اینڈ ٹیک دا پریشر. اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب سازشیں ہمارے خلاف ہوں گی, شروع میں ہم لوگوں کو کچھ بتا نہیں سکتے ہیں, تو وی آر ہوپنگ کہ فار اے پیریڈ آف 3 to 3.5 years our popularity will go down. We will be most popular within the first 100 days. Then our popularity will start going down. And after 3.5 years, some of our policies will have start bringing results. And if we remain steadfast, then we will be ready for the next election. I think to change a nation, it does not, 5 years is not enough. You need at least 15 to 25 years. However, what we want to do is we want to set some course and some precedence which is so strong that we somehow empower people that they will not then allow, even if someone else comes. So uske minimum standards hum طے کر دیں گے. That is what we are hoping and planning to do. ایک کائنڈ ریکویسٹ ایک بار پھر ہے کہ صرف کویشچنس پہ کائنڈلی فوکس کریں. ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ کویشچنز ہم لے سکیں. تو کائنڈلی ایک سیکنڈ آپ کا کویشچن. آپ سب کے مجھے نام بھی یاد ہیں, چہرے بھی یاد ہیں, آپ سب سے کویشچن انشاءاللہ لیے جائیں گے, لیکن کائنڈلی صرف کویشچن پہ فوکس کریں. کویشچن ہی کریں گے, موقع تو دیں. اجازت نام میرا ریڈنگ سے. ہمارے قومی شاعر کہتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بڑی خوشی کی بات ہے آپ سارے ستاروں کو اس ریسرچ ونگ میں اکٹھا کر رہے ہیں اور قوم کی تقدیر بدل رہے ہیں. وی ریئلی اپریشیٹ یو. تو اب کویشچن میرا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ریسرچ ونگ آؤٹ پٹ دے گا, ٹھیک ہے, ایز یو سیڈ کہ یہ انفورسنگ نہیں ہے یہ پاور جو, لیکن کیا میکانزم ہے کہ جو پولیٹیکل ٹاپ ہائرارکی ہے پی ٹی آئی میں وہ اس کو ریکوگنائز کرے گی اور میک شیور کرے گی کہ جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں یہ امپلیمنٹ ہو, نہ کہ کوئی ادھر ادھر سے کوئی پولیٹیکل چیز آ جائے اور وہ امپلیمنٹ ہو جائے. We have hope and we have confidence in our leader. If we do not, number one, آخری جواب آپ کے بھائی کا یہ تھا کہ شریف اللہ صاحب کہ we must never give up on hope. وہ پھر سر کسی ریلیجن میں بھی الاؤڈ نہیں ہے. ہم بہت برے حال میں ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گیو اپ کر دیں جو کچھ بھی ہے جیسے بھی ہیں. So I personally hang my coat. And as I told you respectfully کہ in my 63 years of my age I have never been part of any political party because I never considered any party good enough for me to be part of. Well done, well done. This is the only party, this man is the only man who, even though he is not my personal friend, but he is my leader, I trust him, I am putting my hopes in him, and I give him the best possible advice along with at least thousands of people, and I will take this message also from here. اور میں ان کو کہوں گا ایسے خان صاحب کہ میں وہاں سے مل کر آیا ہوں اتنے لوگوں سے, وہ سب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, آپ پہ امیدیں ہیں اور سر یہ کچھ چاہتے ہیں. یہ میں جی حمزہ آپ کا کویشچن آپ پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم فیروز بھائی. جی سر. ایک تو تھوڑا سا وہ کہنا تھا کہ وہ کشمیر والا آپ نے کہا تھا اس پہ تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا کہ وہ انڈیا کا ہی ہے صرف, کہ انڈیا کا ہے وہ والا کشمیر, اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا. لیکن یہ میں سوال جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ ٹیکس کے حساب سے پوچھنا چاہ رہا تھا. آپ دونوں پوچھیں نا آرام سے. انڈیا کشمیر میں اختلاف کیا ہو گیا؟ میں نے تو یہ کہا تھا آپ نے کہا کہ وہ انڈیا کا مسئلہ ہے. کشمیر, ہاں جی, we will always support کشمیری جدوجہد, but we will not raise arms for that. We will not become part of militancy because right now جو forces ہیں they are gunning for us, and what will happen is we will sacrifice 180 million people for the time being. اور کبھی کبھی پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے کہ you lose a battle to win a war eventually. ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے نا, ہم نے پاکستان کو اتنا اسٹرانگ کر دینا ہے کہ انڈیا آنکھ اٹھا کے ہمیں نہ دیکھ سکے. ٹھیک ہے نا جی, تو یہ ہے میرا. ٹھیک ہے, تھینک یو. اور دوسرا میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ٹیکس ریونیو اکنامک پالیسی میں واز دا فرسٹ پوائنٹ, اینڈ آئی ایم شیور وی ہیو دا ٹیکس سسٹم دیئر, بٹ what are we doing for the implementation of it?
because the implementation will be difficult, I think. دیکھیں بات سنیں, آپ نے جو بات کہی ہے نا بالکل you have been 100% accurate. پاکستان میں laws سب ہیں, policies بڑی ہیں, papers بڑے ہیں, implementation is the only thing lacking. Now I will come back to بھائی کا یہ جو green shirt میں بیٹھے ہوئے نا, انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ وہ آپ کیسے کریں گے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, نمبرز دے رہا ہوں. چائنا کہتا ہے اپنے نمبر جب اینول اناؤنس کرتا ہے تو چائنا says to us that we are exporting $10 billion worth of goods to Pakistan. ٹھیک ہے, when you compare those numbers with Pakistani customs, it says 3.5 billion کی import ہوئی ہے چائنا سے. These things are very verifiable. I will take the 50 top ones who is importing from China, because it is called under invoicing, misdeclaration. گیم یہ چل رہا ہے سر. آپ نے کہا تھا نا سسٹم کی بات, ابھی بھائی نے سوال پوچھا تھا, سوری کیا نام ہے آپ کا؟ حمزہ جی. حمزہ صاحب, ایک تو آپ کا نام اتنا زبردست ہے سر, یو ہیو ویری ٹف گوئنگ ٹو کیپ اپ ود دیٹ نیم. لسن, سو what happens is کہ آپ کو جب یہ پتہ چل جائے گا کہ اتنے لوگ چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں, کسٹم آفیشل کیا کرتا ہے, آپ $10 کی چیز $1 میں انوائس کرواتے ہو. بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا. تو جب وہ انوائس آتی ہے وہاں پہ تو وہ کہتے ہیں اوئے تم بہت خراب ہو, اچھے پاکستانی نہیں ہو, میں تم پہ 100% جرمانہ لگاتا ہوں. اس کو پتا ہے کہ یہ 10 times لیس ہے, 1000% لیس ہے. اس کے اوپر وہ 100% لگاتا ہے خوش کرنے کے لیے کہ کام ٹھیک ٹھاک کام ہو رہا ہے, ویجیلنٹ کام, ویجیلنسی ہو رہی ہے. تو وہ $2 ہو جاتا ہے. $2 پہ 30% ڈیوٹی لگ جاتی ہے, 60 cents, اور سب لوگ بڑے خوش ہیں. اور وہ جو $8 ہے نا, یہ وہ ہے جو وہ $6.5 billion کا مسئلہ ہے. تو اگر آپ نے ساری ٹرانسپیرنسی کر دی اور وہاں کی پرائز اور یہاں کی پرائز, ایک پاکستان میں بڑی اچھی, یار وی آر سو کرپٹ and we spend so much energy devising a scheme how to beat the bloody system that you have no idea. And we are so foolish that we are thinking if I have my Mercedes and if I have my big palace and if I let the poor people go hungry, then there will come a day that all those poor people will come and destroy my palace and burn my Mercedes. And that will happen if we don't do what PTI wants to do. That's how it is. یار ان کو بھی بلا لو بھائی کو, بہت ایسے پریشان میرے سامنے ہی بیٹھے ہوئے. میرا نام عبدالحمید باما ہے. جی سر. جی سر. ایسٹ آف انگلینڈ سے میں آیا ہوں. جی سر. تحریک انصاف کے ساتھ 3-4 سال سے اٹیچ. میں نے ایک پہلے بھی ایک سجیشن بھیجی تھی نمبرداری سسٹم پہ, لیکن اس کا مجھے رپلائی نہیں آیا. اس پہ تقریباً ایوری گاؤں میں 12 یا 25 ایکڑ زمین رکھی جاتی ہے جو ویری فرٹیلائزر ہوتی ہے. ہمارے جیسے گاؤں میں 25 ایکڑ زمین ہے جو نمبرداروں کو دی گئی شیر شاہ سوری کے دور میں. ابھی انگریزوں نے اس کو اور اسٹرانگ کیا کہ نمبردار کو کہ اس گاؤں کو میرے ساتھ اٹیچ کر کے رکھے. تو وہ اگر ہم زمین واپس لے کے اس کو کرائے پہ دیتے ہیں, بیچتے نہیں ہیں, کرائے پہ دیتے ہیں تو نیئرلی 30 ارب روپے کا سالانہ فائدہ ہوتا ہے اس کا. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی بریفنگ دی, میں تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں, شاید آپ نے کور بھی کیا ہو, کہ جو ابھی ہمارے ملاز ہیں, مولوی حضرات ہوتے ہیں مسجدوں میں, ان کی اپائنٹمنٹ یا ان کے ریلیجیس ریفارمز کا کوئی ہے آپ کا اسٹرکچر, جس میں دیکھیں ابھی جو ہمارے تھے ایک جنرل اسلم بیگ صاحب, انہوں نے ٹی وی پہ ایک دن اناؤنس کیا کہ جو سیٹلائٹ ٹاؤن کی ماسک ہے راول پنڈی میں, اس میں بھی راکھا ایجنٹ مسلمان بن کے مولوی بن کے بیٹھا ہوا تھا. تو ٹاپ 10 جو پاکستان کی مسجد تھی ان میں سے 7 راکھ ایجنٹ وہ پکڑیں. تو ان پہ کیونکہ وہ لوگ خود اپوائنٹ کرتے ہیں, تو ان کی اپوائنٹمنٹ تھرو گورنمنٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, ان کو سیلری دی جائے کہ ڈپینڈنٹ نہ کیا جائے ان لوگوں کا. جب آپ ایک ان پڑھ بندے کے حوالے دین کر دیں گے تو پھر بم بار پیدا ہوں گے. دوسرا جو لوکل لینگویج آپ نے کہا کہ جو اسٹارٹ میں لوکل لینگویجز پڑھائی جائیں گی, ابھی ہمارے کتنے پرابلمس ہیں, بلوچستان, سرائکی, سندھی. تو اگر ہم خود پروموٹ کریں گے لوکل لینگویجز کو تو ہم اپنے لیے پرابلمس کو خود جنریٹ کریں گے. ہماری ایک اپنی زبان ہے, ہماری اپنی ایک پہچان ہے. آج تک دنیا میں دیکھ لیں جس نے ترقی کی ہے اس نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے.
اور آج اگر ہم پہلے میں پنجابی میں پڑھائیں گے، مڈل میں جا کے اردو پڑھائیں گے اور ہائی کلاس میں جا کے انگلش پڑھائیں گے تو ہم کیسے ڈیولپ، جن کی آپ نے اگزامپل دی وہ تو تھرڈ ورلڈ کے، جیسے فلپائن ہے، جیسے ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے. تو ہمیں اپنی زبان کو ڈیولپ کرنا چاہیے کہ ہم ان سے بہتر ہو جائیں. تو پہلے یہ تو ایک آبجیکشن تھا، کیونکہ میرا رائٹ ہے ڈیموکریٹک پارٹی ہے، مائنڈ نہ کیجیے گا اس کا. یہ 2-3 کویسچنز ہیں. نہیں آپ نے بہت اچھا کیا، اور مجھے ٹائم کی کوئی جلدی نہیں ہے، پروگرام کی تھوڑی سی جلدی ہے. آپ سر آپ سمجھے نہیں، جو لینگویج کا مسئلہ ہے نا اس کو آپ سمجھے نہیں. آپ کا تعلق پنجاب سے ہے نا؟ جی بالکل. کس جگہ سے ہے؟ سمندری فیصل آباد. اچھا جی. آپ کبھی انٹیریئر سندھ میں گئے؟ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. آپ کبھی بلوچستان میں گئے انٹیریئر میں؟ اچھا. کبھی آپ خیبر پختونخوا کی طرف انٹیریئر میں گئے؟ ہاں جی. تو اگر آپ وہاں پہ جائیں، دیکھیں اگر ڈیموگرافی دیکھیں پاکستان کی، اور یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اردو زبان جو ہے، اور بائی دی وے مائی بیک گراؤنڈ از کہ مائی پیرنٹس آر اردو اسپیکنگ، بٹ آئی ایم کانشیسلی willing to sacrifice partly Urdu, only partly. ہمیں نیشن بنانی ہے. جو آپ نے بات کی ہے نا، نیشن کیسے بنتی ہے؟ دیکھیں لوگوں کو ڈر چینج سے نہیں ہوتا. ذرا غور سے سنیں بابا صاحب میری بات. آپ کو میں کوئی چینج آفر کر رہا ہوں تو آپ چینج سے نہیں ڈرتے. آپ کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اس چینج میں کہیں میرا لاس تو نہیں ہو جائے گا. آپ کو لاس سے ڈر لگتا ہے ایز ہیومن بینگ. اگر میں آپ کو کنونس کر دوں کہ یہ چینج ایسی ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، گین ہوگا، میں کنونس کر دوں، آپ وہ چینج ایکسیپٹ کر لیں گے. اچھا اب میں نے وہ بات کی کہ پہلے 4 سال 5 سال بچے کو مادری زبان میں انسٹرکشنز دیں، لیکن پہلی جماعت سے انگریزی پڑھائیں اور اردو بھی پڑھائیں. اب اگر کوئی اردو اسپیکنگ بچہ ہے تو وہ ظاہر ہے کیا کرے گا کہ اردو میں سیکھے گا پہلے 4-5 سال، اور ساتھ میں وہ انگریزی پڑھ رہا ہے. اب کوئی پنجابی بچہ ہے، اگر وہ پنجاب میں، ایکچولی تو پنجاب میں میرا تجربہ یہ ہے کہ میری وہاں فیکٹری بھی ہے پنجاب میں، میں جاتا ہوں، آئی اسپیک فلوئنٹ پنجابی اینڈ آئی ایم ایکلیمیٹائز. میں جتنے لوگوں کو انٹرویو کرتا ہوں کہتے جی نہیں ہمیں اردو بہت پسند ہے. اور ایکچولی اردو ہے پنجاب میں بہت رائج، اس لیے کہ علامہ اقبال، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی اور یہ تمام لوگ، اور اپنے وہ شاعر انقلاب میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا، یہ سب کون لوگ ہیں؟ تو اردو کی تو بہت خدمت پنجاب نے کی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ کا انٹیریئر میں چلے جائیں سندھ میں تو دے ڈو ناٹ لائک اٹ. میں لفظ نہیں یوز کرنا چاہ رہا، وہ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں بالکل. اچھا تو ان کو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جب میں ان سے کہتا ہوں اردو میں پڑھو تو وہ پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ اوئے ہوئے میرے کلچر کا، میری وراثت کا، میری موروثیت جو ہے، میری پہچان جو ہے، یہ اس پہ ڈھاکہ ڈلنے والا ہے. تو میں اس کو کہوں نہیں میرے بھائی، آپ میرے بھائی ہو، آپ سندھی ہو، میں آپ پڑھاؤ بچے کو 5 سال سندھی میں، اور آپ آگے بھی سندھی پڑھاؤ بعد میں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ 5ویں مڈل سے 5ویں-6 سال سے یہ آپ انگریزی میں آ جائیں گے تو آپ کے بچے کی مارکیٹ ویلیو انگلینڈ میں بھی بڑھے گی، امریکہ میں بھی بڑھے گی، اور دوسری جگہ بڑھے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یس ہمارا رائٹ ہے، اور آپ بھی ناراض مت ہوئیے گا جو بات میں ابھی آپ کو کہنے والا ہوں، کہ آپ نے صرف ملیشیا کا ذکر کیا. ملیشیا دیکھیں، فلپینز کا آپ نے ذکر کیا، صحیح کیا، لیکن ملیشیا کو سر آپ نے صحیح نہیں سمجھا. اچھا اور آپ نے سنگاپور کو بھی صحیح نہیں سمجھا. سنگاپور از ون آف دا بیسٹ جو کنٹریز ان دا ورلڈ نا، حالانکہ چھوٹی ہے تو میں اس کی زیادہ اگزامپل نہیں دیتا ہوں، لیکن لی کوان یو صاحب نے جب شروع کیا تھا تو انہوں نے بزنس لینگویج انگریزی کی شروع کی. وہاں پہ ان کے 3 لوگ تھے، ملے تھے، چائنیز تھے اور انڈین تھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آج تم اپنی پہلے ہم سب انگریزی پڑھیں گے، انگریزی بولیں گے، لیکن باقی آپ اپنی زبانیں پڑھتے رہو. سر میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا ایک بات. سوری، میں اوبیسلی پورے پاکستان ٹریول کیا، والد صاحب پولیس میں تھے، تو ہم لوگ انٹیریئر سندھ میں بھی رہے ہیں، مٹیاری میں. بتاؤ اب تو ضلع بن گیا ہے. ہم نے 5ویں تک تو سندھی میں پڑھا، انٹیریئر سندھ میں تو آلریڈی سندھی پڑھاتے ہیں. وہ تو وہاں تو اس کو اور اسٹیٹ ایجوکیشن جو ہے وہ سندھی میں ہی وہاں پڑھا. اس کو اور ایمفیسائز کرنا ہے. دیکھیں بلوچی سے آپ بلوچی پن مت چھینیں. دیکھیں پاکستان میں آپ ہر آدمی جو ہے نا، ہماری 5 دسیوں جو سرائی کی ہے، اس سے کہیں جو بھٹائی والا کہیں یار بھٹائی سے آپ اس کی شاعری کریں. بلے شاہ کو جیسا سر کوئی غالب کوئی اقبال اتنا کنسائز نہیں ہو سکتا جتنا بلے شاہ ہے. میں اردو اسپیکنگ ہوں، میں نے بلے شاہ کو اسٹڈی کیا ہے.
جتنے 3 الفاظ میں بلے شاہ کہہ سکتا ہے چیزیں. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو ڈر کیا ہے؟ لوگوں کو ڈر یہ ہے کہ یار یہ لوگ آ گئے ہیں, کوئی اردو دان, کوئی پنجابی, یہ اس نے نا میرے کلچر پہ یہ ڈھاکہ ڈالے گا. آپ ان کو اس ڈر سے نکال دیں اور پھر آگے بڑھائیں ان کو. پھر جب اس کے بعد اس کی مارکیٹ ویلیو ہر بچے کی بڑھائیں, سندھی کی بھی بڑھائیں, وہ خود بخود آپ دیکھیں گے کہ بعد میں وہ اردو کے اشعار سنائے گا, اقبال کے اشعار سنائے گا. لیکن پہلے آپ اس کا ڈر نکالیں. آپ کو یہ نیشنل سائیکالوجی کے ساتھ آپ نے کنسٹرکٹیو کام کرنا ہے. میں اور آپ بعد میں بیٹھ کے بہت اور لمبی چوڑی گپ شپ لگا سکتے ہیں, لیکن ہمیں پاکستان سے محبت کرنی ہے, صرف ایک قوم بنانی ہے. قوم نہیں بنی ہے اس زبان کے چکر میں. بالکل. ہاں جی. سب سے پہلے میں نے آپ سے اجازت لینی ہے کہ جو میرا کویشچن ہے نا, یہ سارے لوگوں نے جو کویشچن کیے ہیں نا, یہ پاور میں آنے کے بعد کیے. پاور سے آنے سے پہلے کا میرا کویشچن ہے کہ وہ کیسے ہم آئیں گے. اس کے اوپر ایک میرا کنسرن ہے جس کے لیے میں نے رابعہ ضیاء کو میل بھی بھیجی تھی, اس کا جواب نہیں آیا. 2-3 دفعہ. کون ہے رابعہ ضیاء؟ جو آپ کا پولیٹیکل کویشچن ہے نا, آصم علی سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم شارٹ ہے. ہمارے جو لاہور کا جلسہ ہوا, Am I missing something? پی ٹی آئی پاکستان میں ریکگنائز ہوئی لاہور کے جلسے کے بعد. ٹھیک ہے, لاہور کے جلسے کو کامیاب کس نے کروایا؟ جو پی ٹی آئی کے ورکر تھے, جو ینگ لڑکے تھے, جو پچھلے 5-6 سالوں سے کام کر رہے تھے. 16 سال کی محنت تھی. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ ینگ لڑکوں نے کامیاب کروایا پی ٹی آئی کو لاہور کے جلسے کے اوپر. ٹھیک ہے, اب جب لاہور کا جلسہ ہوا, دوسرے لوگوں کو پتا چلا, فار ایگزامپل قصوری صاحب کو پتا چلا, ٹوٹ پڑے, پارٹی میں آ گئے. یہ لوگ جو ہیں ان کا اپنا بھی ایک حلقہ احباب ہے, ان کے اپنے بھی کچھ لوگ ہیں. جو لوگ بیچارے جو مڈل کلاس لوگوں کے, جو مڈل کلاس فیملیوں کے جو بچے تھے, جنہوں نے اپنے بزنس خراب کر کے ان نواز شریف کے ساتھ اور یہ شہباز شریف کے ساتھ, ان کے جو لوگ تھے, پولیس میں تھے, سارے جو ہمارا سسٹم تھا, انہوں نے ان کے ساتھ فائٹ کر کے عمران خان کو کامیاب کروایا. جب قصوری لگتے اور یہ جو لوگ آئے, انہوں نے ان لوگوں کو اگنور کیا, اور اسی وجہ سے قصور میں وہ کرسیوں والا واقعہ ہوا کہ قصوری نے رابطہ تک نہیں کیا تھا وہ 20 پیپل کے, جو 20 پیپل جو سر آپ کو خالی قصوری کیوں یاد ہے؟ میں آپ کو جو نام بتاتا ہوں. نہیں, سردار آصف احمد علی آ گئے. آنسر کو نہیں روک سکتا نا جی سر, وہ بات یہ بھی بات ہو جائے گی نا سر. یہ جو لوگ ہیں, جو ان لوگوں ایریاز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جن کے مائنڈ میں تھا, جو ہمارے آرگنائزر تھے, جن کے مائنڈ میں تھا کہ وہ مڈل کلاس کرنے کے ہم بھی تھوڑا سا آگے نکل جائیں گے, اب وہ تو ڈی مورلائز ہو گئے نا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ڈی مورلائزیشن ہو رہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو بتا دوں, اور یہ جو ایک ببل ہے نا, یہ ببل بیٹھ جا رہے ہیں. اس کے لیے پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ آپ نے سوال پوچھ لیا نا, اب سر آپ بیٹھ جائیں آرام سے, اب میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو کیسے آپ کمپلسیٹ کریں گے جو لوگ جنہوں نے کام کیا. سر یو آر کنسرن نا, آپ کو فکر ہے نا, مجھے بھی یہی فکر ہے. میں تھنک ٹینک ہیڈ کرتا تھا. سوری ٹو کٹ, حسن نصار نے 18 مئی کو باقی بڑے بندے بیٹھے ہیں, دوسرا ہے, لیکن اینیویز آپ میں دسیا دے دونوں کہ میں نے پوری پنجابی آتی ہے. میں بولے شاید شہر تھا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, it is a very serious issue, but I call this growing pains. And I also call that کہ ایک دن آئے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. انشاءاللہ گیو اپ نہیں کریں. میں 1.5 سال سے لگا رہا, اور میرا یہ خیال ہے کہ اس پارٹی میں میرا 16 سال والا ایکسپیرینس نہیں تھا, لیکن چھوٹے وقت میں میں نے یہ ایک اسٹرکچر دیا, ایک تھنکنگ دی, ایک فرسٹ 100 days کو دیا, یہ دیا. بعد میں میرے چیئرمین نے اور میرے لیڈر نے ایک اناؤنسمنٹ کر دی کہ آپ یہ صاحب پالیسی کے انچارج ہوں گے, وداؤٹ اینی ایون ریفرنس ٹو مائی نیم اور وداؤٹ ایون ریفرنس ٹو فون کال وغیرہ کچھ. میں نے سوچا, آئی فیلٹ کہ میرے پاس 2 چوائسز ہیں. میرے پاس 2 چوائسز یہ ہیں کہ میں اپنی ایگو
ہرٹ کروں اور ناراض ہوں اور یہ کروں اور وہ بولوں جی اور دوسرا یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی میں کیوں، آپ پی ٹی آئی میں کیوں، آپ سب لوگ پی ٹی آئی میں کیوں، پاکستان بس ٹھیک ہے نا سر. اب اگر مجھے محبت لیلا سے ہے تو لیلا کے کتے سے بھی مجھے محبت ہوگی نا سر. وہ جو مجھے نکال دیا کسی نے محمل سے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں لیلا کا پیچھا چھوڑ دوں. میں لگا ہوں سر. اچھا ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد ہم نے اسٹرکچر لانے کی کوشش کی، سب کچھ کرنے کی کوشش کی. اچھا جو لوگ آئے ان میں سے سب برے نہیں ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں کچھ کے ہیں، لیکن آئے. اچھا خان صاحب یہ کہتے ہیں، خان صاحب یہ بات صحیح کہتے ہیں کہ دیکھو یار، خان صاحب سے سب پوچھتے تھے آپ کی پارٹی میں کون ہے، آپ کی پارٹی میں کون ہے. وہ یہ کہتے تھے یار میری پارٹی میں بہت لوگ ہیں لیکن ان کی پارٹی میں جانی پہچانی شکلیں نہیں تھیں. فیروز خان کو کون جانتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اب وہ جب جاننے والے لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب آئے، جہانگیر ترین صاحب آئے، پھر دوسرے سے لغاریز آئے، پھر ادھر سے یہ قصوری صاحب آئے، پھر کچھ اور لوگ آئے، یہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ ہوتی ہے نا جاگنگ پوزیشن کے لیے اور اس طرح اس طرح. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہونے دیں ہونے دیں بالکل. میں نے جہانگیر ترین صاحب سے بات کی، میں نے کہا سر آپ کو اپوائنٹ کیا ہے، سر آپ کو میں آپ کا خادم ہوں، اگر مجھے یوز کرنا ہے تو سر یوز کر لیں، نہیں یوز کرنا ہے میں اپنا کام کرتا رہوں گا اور میں پہنچاتا رہوں گا، لیکن میں نے گیو اپ نہیں کرنا ہے. نہ میں نے پارٹی چھوڑنی ہے نہ میں نے ان کو چھوڑنا ہے، کیونکہ آئی لو پاکستان. تو یہی میری آپ کو ان بھائی کے بڑا ویلڈ سوال تھا، اس پہ ایک چھوٹا سا کمنٹ. عمران خان نے کراچی کے جلسے کے عمران خان صاحب نے قائد اعظم کے مزار کو سامنے رکھ کے قسم کھائی تھی کہ میں لوٹا وہ چمچا گیری میں نہیں چلنے دوں. میں موجود تھا ان کے ساتھ اسٹیج پہ. یہ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ چاہے کوئی کتنی بھی چمچا گیری کر لے اپوائنٹمنٹ میں سے میرٹ پہ کروں. اچھا آئی ٹرسٹ ہم. اچھا ایک اور بات ہے، دوسری بات یہ کہ جب ہم حکومت کرنے آئیں گے نا، ہمیں 1 2 10 نہیں سر، 100 نہیں، 1000 نہیں سر، ہمیں لاکھوں لوگوں کی ضرورت پڑے گی. ہر آدمی فٹ ہو جائے گا، ہر آدمی جو پاکستان سے پیار کرتا ہے وہ فٹ ہوئے گا انشاءاللہ. I think اب لاسٹ کوشچن 2-3 کوشچن اکٹھے لے دیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہے گا. لیڈی دیر یار پلیز، کافی آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں وہ. تھینک یو. میرا کوشچن جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے کامن پرسن جو سب سے میجورٹی طبقہ بھی ہے اور سب سے زیادہ پسا ہوا ان حالات میں. Everybody knows about the economy and how its backbone is crushed. It's in A&E or up, and I understand that it will take 10 to 25 years to really move the country to where we want to take it. Finally. Aapne 100 days ka zikr kiya. At least in my opinion, it's really important is common person ko relief mile, immediate relief mile. What do you have to say? 2-3 کوشچن اکٹھے لے لیتے ہیں and then you can answer all. ٹھیک ہے آپ کا. جی السلام علیکم، میرا نام سعید رانا ہے، I'm from کوئٹہ. میرا یہ کویشچن ہے کہ عمران خان صاحب ہر جلسے میں کبھی تو نواز شریف کی ٹانگ کھینچتے ہیں، کبھی زرداری کی ٹانگ کھینچتے ہیں. ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. آرڈنری پاکستانی جو ہیں وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں کیا کر رہی ہیں. So why we have to elaborate all these things? It's a suggestion, it's a very valid suggestion, and I agree with you. This is ہماری اپنی think tank یہ advice کرتا ہے. Let me finish it. This is ہمیں اپنی پالیسی کو فالو کرنا چاہیے. ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم کیا کریں گے. ہمیں یہ نہیں بتانا کہ کس نے لیپ ٹاپ بیچے ہیں، کس نے کیا کیا ہے، کس نے کیا نہیں کیا. We have to stand for our own. Thank you. رانا صاحب let me assure you کہ think tank کی طرف سے ان کو بار بار یہی ایڈوائز ہوتی ہے کہ آپ forget about آصف زرداری اور نواز شریف. Don't waste time on these lowlies. You just focus on what you can offer and make sure that whatever you promise you make, please make an honest promise and please deliver honestly. Now I'll come back to the lady's question کہ دیکھیں I will divide my answer into 3 stages. First 100 days is میں definition آپ کو بتاؤں first 100 days کی. ایک تو اسد my request to you is کہ آپ سب لوگوں کو first 100 days ای میل کر دیں. آپ یہاں پہ ای میل لکھ دیں اپنے ایڈریسز اور وہ آپ کو چلے جائے گا. first 100 days کی definition یہ ہے کہ the steps that we will be able to accomplish within 100 days, like banishment of VIP culture,
and like announcement of, and then the second part is that which will set the direction for 5 years, and certain things will go beyond 5 years, like education policy and all that. So सबसे पहले जो हम चीज़ अनाउंस करेंगे वो ये अनाउंस करेंगे कि अब ये जो थानेदारी, नंबरदारी और ये जो निज़ाम है ये इसको ख़त्म हो गया है, और हमने वो जो ई गवर्नेंस के ऊपर हमने फ़ौरन काम अब हम ही क्या कर रहे हैं, वो चिप की तैयारी कर रहे हैं कि ये फ़ौरन हमने ये कर देना है कि जी मुल्क में कौन क्या है, सेंसस नहीं हुई है हमारे मुल्क में, until and unless you have a data and you know कि कितने लोग गरीब हैं, कितने मिडिल क्लास के हैं, कितने, then हमको ये सेट हमने अनाउंस कर देना है कि गरीब की डेफिनेशन क्या है और एक्सट्रीमली पोअर की डेफिनेशन क्या है और मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है. So once we will have that, and we will, and these things we will announce, and then we will have tax to GDP ratio में भी हमने कुछ लोगों को पकड़ना है और उनको टांगना है. So then मैं ये करूँ जी, पहले टांगना चाहिए. तो उससे ये होगा, and if you want to later on stay behind and we will talk. नाम है और गुजरात पाकिस्तान कहाँ से सर? गुजरात के साथ एक गाँव. तो मेरा जो सवाल ये है कि मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ. अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान से होकर आया हूँ 4 वीक पहले. तो जो आपने हमारे लिए या हम में से नुमाइंदे तहरीक इंसाफ के मुंतखब किए हैं हमारे इलाके से, अभी जो मेरा गांव है उसमें तकरीबन 5000 वोट हैं, यानी कस्बा इतना बड़ा, ठीक है. तो उसमें अभी मैं तकरीबन 4 साल के बाद मैं इधर से एजुकेशन मुकम्मल करके अभी मैं वापस गया था. तो 4 साल के बाद भी गया हूँ, लेकिन अभी तक भी जो मैं गुजरात उसकी बात प्रैक्टिकली खुद अभी देख के बात कर रहा हूँ, कोई मीडिया से सुनी भी नहीं बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो अपने लोग जाइन आपको जो लोग मिले हैं या जिनको अपने मुंतखब करने के चांसेस हैं, जो जिनको करना चाह रहे हैं, उनमें मियां अफजल जी साबिका चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जानते होंगे आप. तो उन्होंने आज तक गांव में खुद जाके कभी किसी को, मैंने 6 वीक में मैंने देखा है कि आज तक एक बंदा भी नहीं आया कि जिसने कहा कि हमारा पीटीआई ये चीज़ है, हम ये करेंगे और हम आपको ऐसा मंशूर दे रहे हैं ताकि लोगों को कोई चीज़ की समझ आएगी तो लोग आएंगे ना. अभी मैं अगर उस इलाके से हूँ तो मुझे कोई बंदा कहेगा तो मुझे पता चलेगा ना. अभी मैं इधर हूँ फॉर एग्जाम्पल लंदन में, मैं मीडिया देख रहा हूँ, मीडिया से भी मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास इधर बिजली है, हालात हैं, इंटरनेट है और फ़ोन पे सब कुछ देख रहा हूँ. पाकिस्तान में बिजली नहीं है, पाकिस्तान में ट्रैफिक नहीं है, पाकिस्तान में रोज़ लोग रोटी खोटी के चक्कर में लगे हुए हैं. तो लोगों को 6 वीक में मैंने देखा है कि मैंने अपनी फैमिली के अगर किसी मेंबर को भी कहा है ना कि तरीका इंसाफ ये है कि ये है अगर शौकत खानम हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा नहीं तुझे तो पता ही नहीं है किसी चीज़ का, और उधर तो अमीर जाते हैं. तो जब मैंने आधा घंटा लगाया तो वो सेटिस्फाई हो गया. अगर गांव में किसी को कहा है तो सेटिस्फाई हो गया. मैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकली भी 6 वीक पहले की बात कर रहा हूँ कि आसपास जो 20-30 गांव है ना, तो उसमें कभी किसी को गांव में जाके किसी ने कहा ही नहीं है कि ये हम पीटीआई से हैं, हमारा ये है, हम ये करेंगे. अभी मेरे इलाके में कायरा बरादरान कमर उस्मान साहब हैं जो मेरे बहुत करीबी हैं, ठीक है, और हम उन्होंने वोट जैसे लिए आपको पता है. अभी फिर काफले पीपी ब्ला ब्ला सब इकट्ठे हो गए, ठीक है. तो मैं उनके सामने भी मेरा भी कुछ चांस नहीं मिला. मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपकी कोई पीटीआई की पॉलिसी, मैं भी पीटीआई का नुमाइंदा हूँ, कि उसकी पॉलिसी क्या है कि जो हम गाँव में जाकर लोगों को उबारेंगे. जब हमारा एजुकेशन निज़ाम इतना लो है तो लोग खुद तो सर मैं एक बात बताएं. Okay, can I say make a comment here to everyone? You guys honestly tell me how many of you came here on time today? Now how many came so much later and a lot was covered and you did not get to listen to that? Now that's just a point. Now if England में अगर हमारे लोगों के डिसिप्लिन का ये हाल है तो जलालपुर जट्टा में किया है. Number 2, you have pointed out the right thing कि हमें और काम करना है और अभी हमारा काम ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे पहुँची नहीं है ये. और is that true? Yes, I admit, I agree. What you have to do is get 1 or 2 of your relatives जिसमें से, और वो वहाँ पे लोकल पार्टी को ज्वाइन करें और उनको अगर देखिए हर आदमी के हर गांव में एक रेप्यूटेशन होती है कि यार बंदे के पास पैसा नहीं है लेकिन ये समझदार बंदा है ना.
لیکن اور یہ کام کرنا چاہتا ہے, خدمت کرنا چاہتا ہے, تو انشاءاللہ پھر آگے بات بڑھے گی, لیکن کام بہت کرنا ہے. آپ کی صحیح بات ہے, آپ نے کہا کہ 100 ڈیز میں ہم یہ کریں گے, کھانے مانے یہ سارے کام کریں گے, لیکن جب 100 ڈیز تک ہم جائیں گے ہی نہیں. ابھی پہلے 9 سال میں وہ قائد صاحب نے ہمارے پرسنل انکم کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. دیکھیں سر, میں پی ٹی آئی اور عمران خان از ناٹ ریسپانسبل واٹ قائرہ صاحب ڈیڈ. forget about قائرہ صاحب. we have to go with new hope and new spirit. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں سے کہیں کہ جوائن کریں پی ٹی آئی. میں سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو, میں نے کہا آپ کا جواب دوں. آپ نے بھائی جان کیا ایفرٹ کی؟ میں بھی 4 ویک کے لیے پاکستان گیا تھا, 5 ویک کے لیے. سر میں نے اپنی لوکل انتظامیہ کو, صرف 1 منٹ, لوکل انتظامیہ کو جو باڈی تھی اس کا ساتھ لیا, 55 ولیجز میں جا کے لوگوں کو اکٹھا کیا, 5,500 کے قریب ممبر دیا, 28 میں سے 13 ناظمین کو جوائن کروایا. میں نے 5 ویک میں یہ کام کیا. آپ نے کیا کیا پی ٹی آئی کے بارے میں؟ آپ میرے بھائی ہیں, وہ بات نہیں کہتے. تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو, پاکستان میں فیئر الیکشن نہیں, بدماش کی حکومت ہے. عمران خان ایک شریف بندہ ہے, تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ فیئر الیکشن میں عمران خان آئے؟ ہر بندہ عمران خان کو ووٹ دینا چاہتا ہے, لیکن الیکشن فیئر کیسے ہوں گے, یہ ہمارا یہ آپ کے جتنے کوشچن ہیں نا, یہ سارے پولیٹیکل. آج کا جو تھا it was seminar about RAW. میں یہاں پہ موجود ہوں, عاصم خان صاحب موجود ہیں. We will answer all these questions. باقی بھی لوگ موجود ہیں پاکستان کے. عمران اسلم صاحب یہاں پہ موجود ہیں, عمران خٹک صاحب موجود ہیں, سارے موجود ہیں. میرا سوال یہ ہے, ڈاکٹر قدیر پہ پالیسی بتا دیں اپنی پلیز, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے انرجی سے. گڈ کوشچن. راجہ فیض سلطان ڈیلی جنگ, میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو تھانہ کلچر ہے اس کو کیسے ختم کریں گے آپ, آپ کی پارٹی؟ لوکل گورننس, لوکل گورنمنٹ کے تھرو وی ول اناؤنس دی الیکشنز آف لوکل گورنمنٹ ود ان دا فرسٹ 90 days. دوسرا سوال اچھا نا ون, اور اس کے اندر جو کرائٹیریا ہوگا, لوکل جگہ جہاں وہ رہنے والا بندہ ہوگا وہی رن کر سکتا ہے, اور باہر کا بندہ وہاں کے رن نہیں کرے گا. نا انیشلی مسئلہ حل نہیں ہوئے گا, لیکن جب یہ 2-3 الیکشنز ہوں گے تو پھر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی, وہ شہروں تک جو محدود ہے, آپ نے دیہی علاقوں تک اس تنظیم کو نہیں پہنچانے کی کوشش کی جس کامنٹ ہے نا سر آپ کا. ایک سوال ہے, 1 منٹ سر. یہ سر پچھلے آپ نے دیکھا نہیں, خان صاحب نے پچھلے پنجاب کے اندر ہر دن انہوں نے 5 تقریریں کی, اور انہوں نے کم از کم 150 چھوٹے ولیجز میں اور جگہوں پہ جا کے انہوں نے خود پرسنلی گئے. پچھلے دنوں انہوں نے بہت کام کیا پنجاب کے اندر. تیسرا سوال یہ ہے کہ مخالف آپ کے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو اوپر جو ہاتھ تھا آئی ایس آئی کا, جنرل کا تھا, وہ جنرل جب سے چلا گیا ہے وہ ان میں چیز وہ نہیں رہی جو پہلے تھی. مجھے پرسنلی نہیں پتا تھا اس وقت آئی ایس آئی کا ہاتھ تھا, مجھے آج بھی نہیں پتا کہ ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کو ٹوٹلی 100% ریلائی کرنا چاہیے آن آر ینگر جنریشن اینڈ یوتھ, اور ہمیں یوتھ کو موبلائز کرنا چاہیے جس کو سب سے زیادہ اسٹیک یوتھ کا ہے. اور اگر ہم نے جوانوں کو وہاں ووٹنگ پہ لے آئے تو بات ہو جائے گی. نا میں راضیہ میں آپ کا جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلے پاکستان میں جو الیکشن ہوتے تھے تو آئیڈینٹی کارڈ کی کوئی وقت نہیں تھی. اب یہ بن گیا, الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ جو کمپیوٹرائز CNIC شروع ہوئے میں یہ this will be the basis of voters list. Number 1. Number 2, what we are trying to do from PTI, اور یہ آپ میڈیا والوں کو جواب دیں کہ ہم بایو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں, اور ہم مشین بنا رہے ہیں خود یہاں پہ کہ وہ اب ووٹر جو ہوگا, جو بندہ اندر جائے گا نا, وہ وہی ہوگا جس کے نام کارڈ ہوگا, ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہم کوشش کر رہے ہیں.
एक सजेशन है कि बाइक जो है ना ये हमारे जब नहीं जी राजिया बाद में मिलिएगा बाकी जमीन के बाइक हमें थोड़ा जगह से क्वेश्चन ये है कि उन्होंने ये कहा है कि मैं 700 साल तक पाकिस्तान को बिजली दे सकता हूँ जो इंडिया और चाइना से सस्ती है, तो क्यों नहीं हूँ हम उनको तो देखिए ना भाई मुझे नहीं पता आई एम ऑल्सो मेरी बात सुने आई एम ऑल्सो फेयरली गुड इंजीनियर आई हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 43 इयर्स सर आप एक मिनट के लिए मैं AQ खान साहब के बारे में भी ये बताऊं कि ही इज अ गुड मैन एंड अ गुड साइंटिस्ट एंड ही गेव अस अ बॉम्ब उनसे मिले भी हैं तो आई एम नॉट श्योर व्हाट दे स्पोक अबाउट व्हाट सॉरी आई डोंट नो व्हाट इज द क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि क्या हमने उनको यूज किया, उनके नॉलेज को हमने यूज किया, उनके एक्सपीरियंस को हमने यूज किया। वो बंदा खुद कह रहा है कि मैं 700 साल तक आपको बिजली दे सकता हूँ, तो क्यों नहीं हम उनकी पॉलिसीज को या उनकी खिदमत को हासिल करते हैं जो हमारे Do you want to get an honest answer about everything? Can you handle it? Yes. I don't know if I can Can you handle it? answer. No, then I will not give you the honest answer. No, if you can't handle it. We are sitting here as one family, and we are saying this. I want you to go back into the history. I have nothing against AQ Khan sahab. वो मेरी फैमिली में मेरे कज़न हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी किताबों की रूनुमाई में भी आए हुए हैं, उन्होंने GIK में भी काम किया हुआ है इंस्टीट्यूट। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे ये नहीं पता पर्सनली कि उन्होंने इमरान खान साहब को क्या ऑफर किया। However, I will tell you something that you need to look into, and please बुरा मत मानिएगा। Sir, listen. Not only me. आप बात करें। Why are you making it you versus me? I'm addressing to everybody. जो सब पाकिस्तानियों के ज़हन में है। Please discussion नहीं, please answer. Please, I don't know what you want from me. Sorry, एक second. If we want to join PTI, we will take him. Sir, जवाब देना। That's the Now, the another thing is go back. We will take him. The other thing is go back. If he can take everybody else, we'll take him too. Go back and find out how much money did he have when he came to Pakistan in terms of properties and money. And I come from that factor. And how much money does he have now? And I would like AQ Khan Sahab to reply. Okay, how did he gather that much wealth? With all the respect I have for the guy, I have no disrespect. I just want देखिए सर मैं आपको एक बात बताऊं. I'm standing here in front of you. I'm a small businessman. I declared 10 लाख रुपया तनख्वाह. खान साहब से बहुत पहले मैंने अपनी वेल्थ रिटर्न अपने थिंक टैंक को दे दी थी. मैंने कहा आप सब भी ले आओ और उसमें 3-4 लोग लाए. मैंने बाकी से कहा कि सर बात सुने, आप PTI के मेंबर होंगे नहीं होंगे, थिंक टैंक के मेंबर नहीं हो सकते. Because if you were to ask me today कि खान साहब आप रहते किस तरह हैं, I have to tell you this is what is wrong with the tax system, that we don't pay, and a lot of us don't pay. We are all stealing. We are stealing from the poor. So what I did was I said no, I'll be a role model. मैं जी प्राइवेट बिजनेसमैन हूँ ना, यू विल अंडरस्टैंड दिस करेक्टली. मैं एक प्राइवेट बिजनेसमैन हूँ. आप मुझसे मैं 20,000 रुपये तनख्वाह डिक्लेयर कर सकता हूँ, कोई मुझे सवाल नहीं पूछेगा और मैं रह सकता हूँ बादशाह की तरह. लेकिन आई सेड नो, आई कांट डू दिस. आई हैव टू पे टैक्सेस. सो मैं 2 लाख रुपये महीना टैक्स पे करता हूँ और कोई 25 करोड़ रुपये अपनी कंपनी से पे करता हूँ. And I gave my wealth tax and this, that, and that is why I have the moral authority to stand here and be counted here as part of you. Yes. We need this. आपने कितना टैक्स दिया है? सर मेरे वालिद साहब पे टैक्स एलिजिबल नहीं है, वो फिर भी जाके टैक्स देते हैं. बस ठीक है. तो आप एक साहब की ये बात देखें कि वो पता है आपके कितने घर हैं उनके वहाँ पे. सूरी साहब कितना टैक्स देते हैं? चाय का सामान पीछे है. सूरी साहब